آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امامیہ مشن ایسٹ لندن کی جانب سے میں جشن امام زمانہ پہ آپ تمام مومنین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خصوصاً میں شکر گزار ہوں امامیہ مشن کے تمام ہی عہدیداروں کا جنہوں نے اس عبادت میں مجھے شامل کیا۔ کلام پیش کر رہا ہوں امام زمانہ کے حوالے سے۔ مدت غیبت اگر
کچھ مختصر ہو جائے گی، مدت غیبت اگر کچھ مختصر ہو جائے گی، شام کی ظلمت چھٹے گی اور سحر ہو جائے گی، شام کی ظلمت چھٹے گی اور سحر ہو جائے گی، ان کے آنے تک نہیں دنیا کا کوئی اعتبار، ان کے آنے تک نہیں دنیا کا کوئی اعتبار، ان کے آتے ہی یہ دنیا معتبر ہو جائے گی، ان کے آتے ہی یہ دنیا معتبر ہو جائے گی، زندگی کر دی ہے ہم نے اس لیے بھی ان کے نام، زندگی کر دی ہے ہم نے اس لیے بھی ان کے نام، نام ان کے ہوگی تو اچھی بسر ہو جائے گی، اور آخرت کا وہ سفر جس میں ہے تنہائی کا ساتھ، آخرت کا وہ سفر جس میں ہے تنہائی کا ساتھ، وہاں بھی مہدی کی محبت ہم سفر ہو جائے گی، وہاں بھی مہدی کی محبت ہم سفر ہو جائے گی، جا نماز مہدی دی، جا نماز مہدی دی، بچھنے دو پانی پہ تم، جا نماز مہدی دی، بچھنے دو پانی پہ تم، کون ہے پانی میں کتنے سب خبر ہو جائے گی، کون ہے پانی میں کتنے سب خبر ہو جائے گی، ہم تو ہیں مہدی دوراں کی ضمانت میں ظفر، ہم تو ہیں مہدی دوراں کی ضمانت میں ظفر، پھر ہمیں کیسے کسی بد کی نظر ہو جائے گی، پھر ہمیں کیسے کسی بد کی نظر ہو جائے گی، مدت غیبت اگر کچھ مختصر ہو جائے گی۔ جی مومن کرام، امام زمانہ کے حوالے سے یہ کلام بھی پیش کر رہا ہوں، اور اس کلام میں ظاہر ہے کہ وہ چیزیں میں نے لکھی ہیں جو مجھے سمجھ آئیں کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن یہ سب ممکن ہے کہ ہو بھی، تو میں پیش کر رہا ہوں۔ مہدی دی جب بھی آئیں گے زمانے کے لیے، مہدی دی جب بھی آئیں گے زمانے کے لیے، ہم بلائے جائیں گے مدحت سنانے کے لیے، ہم بلائے جائیں گے مدحت سنانے کے لیے،
اور سارے مولائی بھی مولا کے چلیں گے ساتھ ساتھ، سارے مولائی بھی مولا کے چلیں گے ساتھ ساتھ، لال پیلی مسجدوں کو پھر گرانے کے لیے، لال پیلی مسجدوں کو پھر گرانے کے لیے، سب منافق اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے، سب منافق اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے، پھر فدق کے باغ میں پھانسی چڑھانے کے لیے، پھر فدق کے باغ میں پھانسی چڑھانے کے لیے، اور ختم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے اس دنیا سے سب ملا عمر، ختم ہو جائیں گے اس دنیا سے سب ملا عمر، صرف مومن ہوں گے دنیا کو سجانے کے لیے، صرف مومن ہوں گے دنیا کو سجانے کے لیے، اور قاتل محسن کو گلیوں میں گھسیٹا جائے گا، قاتل محسن کو گلیوں میں گھسیٹا جائے گا، دیکھتے ہیں کون آتا ہے بچانے کے لیے، دیکھتے ہیں کون آتا ہے بچانے کے لیے، تیغ لے کر جائیں گے مولا مدینے کی طرف، تیغ لے کر جائیں گے مولا مدینے کی طرف، دو کو اپنے جد کے پہلو سے اٹھانے کے لیے، دو کو اپنے جد کے پہلو سے اٹھانے کے لیے، اشک غم کی شکل میں موتی بھی رکھ دو اے ظفر، اشک غم کی شکل میں موتی بھی رکھ دو اے ظفر، اپنے پاکیزہ عریضے کو سجانے کے لیے، اپنے پاکیزہ عریضے کو سجانے کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم یا علی متصدق، سننے والوں کو میرا بہت بہت سلام، اور آج کی عیدوں کی سب سے بڑی عید ہمارے پیارے امام زمانہ کی ولادت باسعادت بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سب کو خوشی نصیب کرے اور ہم اسی طرح سے جاری رکھیں، اور ہماری دعا ہے کہ بہت جلدی ہمارے امام کا ظہور ہو اور ہم ان کی فوج میں شامل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی مناسبت امام زمانہ کے حوالے سے، تو اس سے پہلے میں نعت کے چند خوبصورت شعر پیش کروں گا، اس کے بعد امام زمانہ کے حوالے سے سب مل کے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، اور آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ،
میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ اور جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ اور جیسے عمران و خدیجہ نے تیرا ساتھ دیا، جیسے عمران و خدیجہ نے تیرا ساتھ دیا، اس طرح ساتھ کسی نے بھی نبھایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ اور جو بھی مکے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، یہ سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ آج کی مناسبت سے امام زمانہ کے حضور یہ کلام پیش کرتے ہیں، ایک دم مل کے صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و آل۔ آمد مولا پہ یوں کعبہ سجایا جائے گا، آمد مولا پہ یوں کعبہ سجایا جائے گا، جب وہ آئیں گے ہمیں ان کی نو کٹ اٹ شروع سے لوں گا، کٹ اٹ پلیز۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آمد مولا پہ یوں کعبہ سجایا جائے گا، آمد مولا پہ یوں کعبہ سجایا جائے گا، آسمانوں کو زمینوں پر اتارا جائے گا، آمد مولا پہ یوں کعبہ سجایا جائے گا، ابن زہرا ابن مریم کو پڑھائے گا نماز، ابن زہرا ابن مریم کو پڑھائے گا نماز، بہتے دریا پر مسلح جب بچھایا جائے گا، آمد مولا پہ یوں کعبہ سجایا جائے گا، آمد مولا پہ یوں کعبہ سجایا جائے گا، دے چکا ہوں موج دریا کو سکینہ کی قسم، دے چکا ہوں موج دریا کو سکینہ کی قسم، ہے یقین مولا تلک میرا عریضہ جائے گا، آمد مولا پہ یوں کعبہ سجایا جائے گا، آمد مولا پہ یوں کعبہ سجایا جائے گا،
سن کے کعبے سے اذان مجلس شاہ زمن، سن کے کعبے سے اذان مجلس شاہ زمن، جو نہ آئے گا اسے غدار سمجھا جائے گا، آمد مولا پہ یوں کعبہ سجایا جائے گا، اور چاند سورج بھی نظر آئیں گے دیپک کی طرح، چاند سورج بھی نظر آئیں گے دیپک کی طرح، پردے غیبت سے جب جلوہ دکھایا جائے گا، آمد مولا پہ یوں کعبہ سجایا جائے گا، آمد مولا پہ یوں کعبہ سجایا جائے گا، خاک مقتل پر کیا ہے میں نے بھی سجدہ نفیس، خاک مقتل پر کیا ہے میں نے بھی سجدہ نفیس، میں جہاں جاؤں گا سجدوں کا اجالا جائے گا، آمد مولا پہ یوں کعبہ سجایا جائے گا، آمد مولا پہ یوں کعبہ سجایا جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس سے پہلے جو میں کلام پیش کر رہا تھا جناب نفیس سروری صاحب کا تھا، آمد مولا پہ یوں کعبہ سجایا جائے گا، اور آخر میں ایک بہت خوبصورت کلام جناب آیت اللہ عقیل غری صاحب کا لکھا ہوا آج کی مناسبت سے کلام پیش کرتا ہوں۔ یہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل۔ ہر ایک دل کا سکون و قرار راہ میں ہے، ہر ایک دل کا سکون و قرار راہ میں ہے، دل مشیت پروردگار راہ ہمیں ہے، ہر ایک دل کا سکون و قرار راہ میں ہے، مٹائے گا جو زمین سے نشان جبر و ستم، مٹائے گا جو زمین سے نشان جبر و ستم، نظام عدل کا وہ اختیار راہ میں ہے، ہر ایک دل کا سکون و قرار راہ میں ہے، غبار راہ میں گم کر نہ منزل مقصود، غبار راہ میں گم کر نہ منزل مقصود، نظام دہر تیرا شہ سوار راہ میں ہے، ہر ایک دل کا سکون و قرار راہ میں ہے، بہار ارض و سما وقفے انتظار ہے کیوں، بہار ارض و سما وقفے انتظار ہے کیوں، گل مشیت پروردگار راہ میں ہے، ہر ایک دل کا سکون و قرار راہ میں ہے، خزاں رسیدہ بہشتوں سے اے صبا کہہ دے، خزاں رسیدہ بہشتوں سے اے صبا کہہ دے، خزاں تمام ہے جانے بہار راہ میں ہے، ہر ایک
ایک دل کا سکون و قرار راہ میں ہے، دھڑک رہا ہے جو اس کائنات میں سورج، دھڑک رہا ہے جو اس کائنات میں سورج، قرار راہ میں ہے انتظار راہ میں ہے، ہر ایک دل کا سکون و قرار راہ میں ہے کربلا کو بھی باد حسین جس سے امید ہے، کربلا کو بھی باد حسین جس سے امید، وہ سوگوار وہ سینہ فگار راہ میں ہے، ہر ایک دل کا سکون و قرار راہ میں ہے، وہ نور عصر شب قدر جس سے روشن ہے، وہ نور عصر شب قدر جس سے روشن ہے، وہ ماہتاب حقیقت نگار راہ میں ہے، ہر ایک دل کا سکون و قرار راہ میں ہے، عقیل کہہ دو رضا سے سنا دے یہ مژدہ، عقیل کہہ دو رضا سے سنا دے یہ مژدہ، ریاض خلد کی روح بہار راہ میں ہے، ہر ایک دل کا سکون و قرار راہ میں ہے، ہر ایک دل کا سکون و قرار راہ میں ہے۔ زبور امام زمانہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ، واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین، واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات، العبد المؤید والرسول المسدد، المصطفى الامجد المحمود الاحمد، اعنی ابا القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی روحہ ونفسہ وسہرہ ووصیہ سید الاتقیاء والاصفیاء، مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، وعلی اوصیائہ لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ سب سے پہلے میرے تمام کے تمام بہن بھائیوں کو، امام مشن اسلام کے تمام ناظرین، سامعین، منتظمین، اور مجھ سے پہلے پڑھنے والے، میرے بعد جو پڑھنے والے ہوں گے، ان سب کو بہت بہت
مبارک ہو، بارگاہ امام علیہ السلام کی آمد اور شعبان کا یہ بابرکت مہینہ اور اس مہینے کی تمام تر مناسبتوں پہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. نیمہ شعبان کی یہ پرمسرت رات اور یہ جو دن ہیں، خداوند متعال ہم سب کو صاحب الزمان علیہ السلام کا ظہور دیکھنا نصیب فرمائے اور ان کے دشمنوں کو پروردگار نیست و نابود فرمائے، اور ہمیں یہ خوشخبری دے کہ امام کا ظہور ہونے والا ہے. تو عزیزان محترم، میں نے آپ کی خدمت میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 کا یہ اواخر آیات میں سے ہیں سورہ انبیاء کی، اس کا انتخاب کیا جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اور ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا. تو یہاں ذکر سے مراد ہے توریت. ہم نے زبور میں بھی لکھ دیا کہ توریت میں بھی یہ بات آئی ہے، زبور میں بھی ہے، اور یہ آیت قرآن کی ہے تو قرآن میں بھی ہے. تو یعنی تمام آسمانی کتابوں میں یہ بات موجود ہے. کون سی بات؟ اس کا مطلب بڑی اہم ہے. اللہ نے اس پیغام کو تمام آسمانی کتابوں میں بھیجا ہے. کیا؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ. کیا؟ أَنَّ الْأَرْضَ، کہ یہاں انا کہ بے شک کی جو ہے یہ ان الارض، پوری زمین. الف لام یہاں استغراق کے لیے آیا، تعریف کے لیے بھی آتا ہے، مختلف چیزوں کے لیے آتا ہے. یہاں استغراق کے معنی میں پوری، جیسے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. تو یہاں ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ ہماری پوری زمین کے، ساری زمین کے وارث ہمارے صالحین بندے ہوں گے. صالحون یہاں پہ لفظ ہے جمع کا صیغہ، کہ وارث کون ہوں گے روئے زمین کے؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے صالحین بندے، پاک بندے، مخلص بندے، نیک، وہ بھی ہمارے نہیں، اللہ کے حساب سے نیک، جو پاک ہوں. آج تک پوری زمین پہ کبھی بھی کسی نبی یا امام کی حکومت، ظاہری حکومت کی بات کر رہا ہوں، ظاہری حکومت کبھی برقرار نہیں ہوئی آج تک. اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا دور آنے والا ہے جب پوری زمین پہ اللہ کے خالص اور بہترین بندوں کی حکومت ہوگی. وہی یہ جو آیات ساری قرآن میں، توریت میں، زبور میں اللہ بتا رہا ہے، انجیل، سب کتابوں میں اللہ فرما رہا ہے یہ ہم نے بات بھیجی ہے. کیا؟ کہ ہماری ساری زمین کے وارث یعنی حکومت یا پوری زمین آ جائے گی ہاتھوں میں کس کے؟ اللہ کے صالحین بندوں کے. تو آج تک کبھی بھی حکومت قائم نہیں ہوئی کسی نبی امام کی پوری زمین پہ. اس کا مطلب ہے یہ آیت ابھی تک زندہ تعبیر ہے، اس کی تفسیر ابھی تک سامنے نہیں آئی. تو کون سا دور ہوگا کہ جب پوری زمین پہ اللہ کے خالص اور نیک اور اللہ کے برگزیدہ، چنندہ، چوزن، برگزید ان کی حکومت قائم ہو. اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا دور آنے والا ہے، وہی امام زمان علیہ السلام کا دور ہے. تو یہ آیت دلیل ہے ظہور امام زمانہ پہ اور وجود مقدس سے صاحب الزمان علیہ السلام، کہ جن کے وجود کی بشارتیں گزشتہ کتابوں میں بھی آئی ہیں، قرآن میں بھی آئی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور تمام ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ان کے وجود مقدس پہ گفتگو فرمائی اور بار بار احادیث فرمائی ہیں کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ جب امام کا ظہور ہوگا اور وہ یملأ الارض قسطا بہی یملأ اللہ الارض قسطا وعدلا، اللہ ان کے ذریعے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. کما ملیہ ظلم و جورا، جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی، اور وہ عدل و انصاف کا دورہ ہوگا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کے ظہور سے پہلے کبھی بھی پوری زمین پہ عدل و انصاف قائم نہیں ہوگا. امام کے ظہور کے بعد عدل و انصاف قائم ہوگا. ہر طبقے کو معاشرے کی حکومت ملے گی امام زمانہ کے ظہور سے پہلے. ہر طبقہ کہے گا کہ ہاں ہم حکومت کر چکے اور ناکام ہو چکے. ہر طبقہ حکومت کر کے جب ناکام ہو چکا ہوگا تب اللہ اپنے 12ویں امام کو اپنے امام کو بھیجے گا، تاکہ
وہ ثابت کر سکیں کہ جس کو اللہ نے چنا ہے اس جیسا کوئی نہیں. جو اللہ کے برگزیدہ ہیں، جن کو اللہ نے انتخاب کیا ہے، جن کو اللہ نے، تو یہ وہ دور ہوگا کہ جب دنیا میں ایک ایسی حکومت برقرار ہوگی کہ جس کے متعلق روایات میں ہے کہ جو مؤمنین دنیا سے چلے گئے ہیں وہ کہیں گے کاش ہم اس حکومت میں جی رہے ہوتے، اس میں ہم زندہ ہوتے، اس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہوتے. یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت ایسی ہوگی کہ مرنے والے مؤمن جو مرنے کے بعد شکر ادا کرتے ہیں پروردگارہ تو نے اپنے پاس بلا لیا، کہ ان کی قبر جنت ہوتی ہے، ان کی قبر کے اندر اللہ ان کو ساری نعمتیں دے دیتا ہے، وہ تک کہیں گے کاش ہم اس حکومت میں زندگی بسر ہم نے کی ہوتی. تو قرآن کریم میں بہت سی آیات ہیں جو دلیل ہیں وجود مقدس صاحب زمان. جیسے سورہ ہود میں اللہ ارشاد فرماتا ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، جسے اللہ نے باقی رکھا ہے وہ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے. ایک شرط ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو، اگر تم مؤمن ہو تو جسے اللہ نے باقی رکھا ہے، جو بقیت اللہ جسے اللہ نے باقی رکھا ہے وہ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے. تو کوئی ہے نا جسے اللہ نے باقی رکھا ہے؟ آیت ہے قرآن کی. روایات میں ہے کہ جب صاحب الزمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو اسی آیت کی تلاوت کر رہے ہوں گے، اسی آیت کی، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، جسے اللہ نے باقی رکھا ہے وہ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے اگر تم مؤمن ہو. شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو. تو اگر آپ مومن ہیں تو آپ کے لیے امام زمانہ بقیت اللہ خیر ہیں، صرف خیر. تو عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی صاحب الزمان علیہ السلام کو جب بھیجے گا تو وہ اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے ظہور فرمائیں گے مکے سے. تو یوں تو قرآن کریم میں بہت سی آیات ہیں، تو میں چند آیات کی تلاوت کروں گا آج کہ جو آپ کے لیے روشن ہوں، معاملے کو روشن کریں کہ اللہ نے امام زمانہ کا قرآن کریم میں ذکر کیا ہے. صاحب المیزان علامہ طباطبائی سے سوال کیا گیا کہ بتائیے سب سے بڑی آیت وجود مقدس صاحب الزمان پہ کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، مرحوم علامہ طباطبائی نے فرمایا کہ یہ آیت سب سے بڑی آیت ہے. کون سی؟ انا، یعنی سورہ قدر کی آیت کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. اور تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس رات میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں، ہا کی ضمیر پلٹ رہی لیلہ کی طرف، باذن ربہم من کل امر، ہر امر کو لے کے ملائکہ، اللہ کے ہر امر کو لے کے ملائکہ روح الامین نازل ہوتے ہیں. تو کوئی اولی الامر ہے نا جس پہ یہ سارے ملائکہ نازل ہوتے ہیں. اللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں 59 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور اپنے میں سے اولی الامر کی. بہت سے مسلمانوں نے کہہ دیا کہ ہر وہ آدمی جو حکومت میں آ جائے، جسے اتھارٹی مل جائے، جسے گورنمنٹ مل جائے، بس وہ اولی الامر ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ہر امر کو لے کے ملائکہ نازل ہوتے ہیں. تو کوئی ایسا اولی الامر ہوگا، یعنی جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم روح زمین پہ اس وقت موجود تھے، جب اللہ نے ان کو آسمان پہ ملائکہ اعلیٰ میں نہیں لے گیا تھا، تو ان پہ نازل ہوتے تھے ملائکہ اور روح. جب وہ اعلیٰ علیین میں پیوست ہو گئے تو پھر اس کے بعد کوئی ایسا ہونا چاہیے نا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہو کہ جن پہ ملائکہ اور روح آئیں، نازل ہوں. ہر امر کو لے کے نازل ہونا ہے بھئی، یہ امر آسان نہیں ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم،
اس رات میں شب قدر میں ہر امر حکیم تفریق ہوتا ہے، اللہ بانٹتا ہے، سارے امر بانٹتا ہے، سب کچھ. فیہا یفرق کل، بالرزق امر ہے. قل یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اے میرے حبیب یہ آپ سے روح سے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے روح میرے رب کا ایک امر ہے، یعنی حیات اور موت امر ہے. جس کی روح آ رہی ہے یہ امر، جا رہی ہے امر. یہ تمام احکام پیغمبر اسلام پہ نازل ہوتے تھے. جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ ان جیسا تھا جن پہ یہ ملائکہ آ رہے ہیں، ملائکہ اور روح نازل ہوں، ہر امر کو لے کے آئیں. تو کوئی اولی الامر، تو پیغمبر کے بعد اولی الامر ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام. وہ علم لدنی کا مالک ہو، معصوم ہو، پیغمبر جیسا ہو. امت پیغمبر جیسی نہیں ہے، خلفاء پیغمبر جیسے نہیں ہیں، حکمران، حاکم، صدر، بادشاہ، یہ وزراء اعظم یہ پیغمبر جیسے نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کوئی پیغمبر جیسا ہونا چاہیے. تو پیغمبر جیسا کون ہوگا؟ ان کے اہل بیت، ان کی آن، ان کے بھائی علی. بھئی یہ اس سے بڑا فرق کیا ہوگا کہ رسول خدا نے سارے صحابہ کو صحابہ کا اور علی کو کہا میرا بھائی ہے. علی اخی فی الدنیا والآخرہ، علی دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں. تو پھر پیغمبر جیسے بھائی ہی بھائی جیسا ہوتا ہے نا، تو پیغمبر جیسے ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ملائکہ اور روح نازل ہوتے تھے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پہ، ہر امر کو لے کے. ان کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پہ، ان کے بعد پھر امام حسین علیہ السلام پہ، پھر ان کے بعد امام سجاد علیہ السلام پہ، پھر امام باقر علیہ السلام پہ، پھر امام صادق علیہ السلام پہ، پھر امام کاظم علیہ السلام پہ، پھر امام رضا علیہ السلام پہ، پھر امام تقی الجواد علیہ السلام پہ، پھر امام نقی علیہ السلام، پھر امام حسن عسکری علیہ السلام. آج امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد سے لے کے آج تک مسلسل یہ ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں 12ویں امام علیہ السلام پہ، صاحب العصر والزمان علیہ السلام. وہی اولی الامر ہے، ہر امر لے کے نازل ہوتے ہیں اولی الامر پہ. کون اس سال مر جائے گا، کون نئے بچے پیدا ہوں گے، کس کو کیا تو یہ شب قدر دراصل تو ہے ہمیں صرف عبادت کے لیے، لیکن دراصل جو ہے یہ شب قدر امام وقت کے لیے ہے. ان کے لیے احکام آ رہے ہیں اللہ کی طرف سے، نئے سال میں آپ کو کیا کچھ کرنا ہے اور آپ کے لیے کیا احکام اللہ نے بھیجے ہیں. وہ سارے فرشتے ان کی خدمت میں آتے ہیں، ہماری خدمت میں نہیں آتے. تو یہ امام زمانہ علیہ السلام کے وجود مقدس پہ یہ آیت بھی دلیل ہے. تو ایسی بہت سی آیات ہیں، میں نے بہت سی آیات کی تلاوت کر دی کہ اتنی آیات ہیں، یہ سب دلیل ہیں وجود مقدس امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ. تو اللہ فرما رہا ہے سورہ انبیاء میں کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے ذکر کے بعد یعنی توریت کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا ہے کہ ہماری اس پوری زمین کے وارث ہمارے صالحین بندے ہوں گے. اور وہ بندے اتنے پاک ہوں گے کہ یعنی جو زمین پہ اہلیت رکھتے ہوں، کہ جہاں بھیڑ اور بھیڑیا ایک گھاٹ پہ پانی پئیں اور وہ کسی پہ ظلم نہ کریں. یہاں پہ یہ اشارہ ہے کہ ہر ایک کو اس کا حصہ مل رہا ہوگا، وہ دوسرے پہ تجاوز نہیں کرے گا، کوئی کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. امام زمانہ علیہ السلام کے زمانے میں شیر اور بکری یا بھیڑ اور بھیڑیا ایک ہی جگہ پانی پی لیں گے، یعنی ظلم نہیں ہوگا، ظلم ختم ہو جائے گا. امام زمانہ ظلم کا خاتمہ کر دیں گے، امام سے پہلے ظلم ختم نہیں ہوگا. تو یہ باتیں کہنا کہ ظلم امام سے پہلے ختم ہو جائے گا، یہ ہم کوشش نہیں، ہم ظلم کو کم سے کم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، ختم کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے کہ ہم ختم کر دیں. اپنی ہم ذات ہی میں ظلم کو ختم نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ ہم پوری دنیا سے ہم ظلم کا خاتمہ کر دیں. تو ہم ظلم کا خاتمہ نہیں کر سکتے، بلکہ ہم ظلم کو منیمائز کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں، کہ ہم ظلم کم سے کم کریں، گناہ کم سے کم کریں، لوگوں کے کم سے کم حقوق پامال ہوں، لوگوں کے کم سے کم. تو یہ جتنا دنیا بھر میں انتظام ہے، نظام بن رہے، چاہے وہ کوئی شیعہ حکومت ہو، سنی ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کسی کی حکومت ہو، وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ علیہ السلام کا بدل نہیں ہے، ان کا ریپلیسمنٹ نہیں ہے، ان کی جگہ پہ نہیں ہے. تو اس لیے دیکھا جائے تو دنیا بھر کے اندر آج ساری دنیا انتظار میں،
اور روایات میں ہے کہ اتنا ظلم بڑھ جائے گا کہ ہر آدمی تنگ آ جائے گا ظلم سے، ہر آدمی چاہے گا کہ اللہ کسی کو بھیج دے۔ اور آج کوشش کی جاتی ہے کہ بتائیں نہیں زیادہ لوگ ایتھیسٹ ہیں، لوگ خدا کو نہیں مانتے۔ نہیں، آج بھی زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو خدا کے ماننے والے ہیں دنیا میں ابھی بھی۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو 60% تو صرف عیسائی اور مسلمان ہی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم یہ خدا کو مانتے ہیں، یہودی ہیں تھوڑے سے، لیکن پھر ہندو جو کہتے ہیں ایشور ایک ہی ہے، اوپر والا تو ایک ہی ہے، اب آپ کو یعنی وہ پھر بھی چلیں وہ شرک کرتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی وہ تو عیسائی بھی کرتے ہیں، سبھی کرتے ہیں سوائے مسلمانوں کے، لیکن پھر بھی توحید کے قائل ہیں۔ اللہ کا اوتار اگر نہ مانے تو وہ توحید یعنی مانتے ہیں کہ ایک اللہ ہے۔ تو دنیا کے اندر ایک خدا کا تصور جو ہے آج بھی زیادہ تر لوگ دین کے ماننے والے ہیں اور ایک خدا کو مانتے ہیں۔ تو ہم اس ایک خدا کے جہاں دنیا کے اندر ہر آدمی کہے گا کہ اب اللہ پر، اے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے خدا، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے گاڈ، اے ہمارے ہمیں کوئی بھیج دے، اے ہمارے رب کوئی ایسا بھیج دے جو دنیا سے ظلم و جور کا خاتمہ کر دے، دنیا سے ظلم کو ختم کر دے کہ اب ہم سے ظلم برداشت نہیں ہو رہا۔ جب سب پکارنے لگیں گے، حتیٰ وہ جو خدا کو نہیں مانتے وہ کہیں گے اگر کوئی ہے تو وہ بھیج دے کہ کوئی آئے اور دنیا سے ظلم کا خاتمہ کر دے اور دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے۔ تو یہ چند الفاظ یاد رکھیں، عدالت، ہمارے اصول دین میں عدل ہے، تو امام زمانہ آ کے دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے، عدالت قائم کریں گے۔ تو پہلا کام عدالت۔ دوسرا یہ ہے کہ جب امام علیہ السلام ظہور کریں گے تو ظلم کا خاتمہ ہوگا، یعنی عدالت رائج ہی تب ہوگی جب ظلم کا خاتمہ ہو جائے۔ ظلم کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ جب ہر ظالم کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ہر ظلم کرنے والے کو اس کے ظلم کی یا وہ توبہ کرے یا پھر اس کو اس کی سزا ملے، اور جتنے مظالم ہوئے ان سب کے بدلے لیے جائیں۔ اور وہ مظالم کے بدلے جو لینے والے ہیں وہ عام انسان نہیں ہو سکتا، وہ وہی ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ نے عادل معصوم علم لدنی کا مالک بنا کے بھیجا۔ اس لیے امام زمانہ آئیں گے تو آپ آ کے دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے اور سب ظلم کے بدلے لیں گے۔ بس میں یہاں پہ ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں امام زمانہ کی ہمیں زیارت کیسے ہو، ہم دیکھیں کیسے۔ ایک بہت مقدس عالم دین تھے، استاد تھے، تو ان کے ایک شاگرد نے کہا کہ آقا میں امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے کوئی ایسا اصول بتائیں، ایسا قاعدہ کہ امام زمانہ کی زیارت ہو جائے۔ تو انہوں نے وہ شاگرد کو اپنے پہچانتے تھے، انہوں نے کہا اس کے حساب سے کیسے سمجھاؤں؟ تو انہوں نے کہا برخوردار آج رات جب کھانا کھانے لگو نا تو کھانے میں نمک تیز کر لینا، پھر اس کے بعد پانی نہ پینا، اور پانی پے بغیر تیز نمکین کھانا کھا کے سو جانا۔ آپ جانتے ہیں سب لوگ کہ جب انسان زیادہ نمک کھا لیتا ہے تو اسے پیاس زیادہ لگتی ہے، انسان کی پیاس بھڑک جاتی ہے اگر انسان نمک زیادہ کھا لے۔ تو آپ زیادہ نمکین چیزیں کھائیں تو آپ کو خود بخود پیاس بھڑکنے لگے گی۔ اب وہ شاگرد جو ہے اس نے کیا کیا کہ کھانے میں نمک پہلے سے تھا، اس نے اور ڈال لیا، تیز نمک کیا، کھا کے بغیر پانی پیے سو گیا۔ صبح اٹھا، استاد کے پاس گیا، کہا مجھے تو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نہیں ہوئی، ولو خواب میں زیارت ہو جاتی، میں خواب میں دیکھ لیتا، مجھے زیارت نہیں ہوئی، اور میں نے ویسا کیا بھی تھا جیسا آپ نے کہا۔ تو آپ نے استاد نے سوال کیا بھی کیا کیا؟ کہا آپ نے کہا تھا کھانے میں نمک تیز کر لینا، میں نے کھانا نمک تیز کیا، کھا لیا۔ کہا پھر پانی پیا؟ کہا نہیں، پانی نہیں پیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر میں سو گیا۔ کہا خواب میں کیا دیکھا؟ کہا پوری رات خواب میں بس میں پانی دیکھتا رہا، کبھی دیکھ رہا ہوں میرے سامنے پانی رکھا ہوا ہے لیکن میں پی نہیں رہا، کبھی دیکھ رہا ہوں میں کنویں کے سامنے کھڑا ہوں، پانی موجود ہے لیکن میں پی نہیں رہا، کبھی دیکھ رہا ہوں دریا کے سامنے کھڑا ہوں، پانی موجود ہے، پی نہیں رہا، بارش ہو رہی ہے میں پانی نہیں پی رہا، سمندر کے سامنے، تو مجھے پانی پورے رات خواب میں نظر آتا رہا۔ تو انہوں نے کہا برخوردار جب اتنی اگر تمہاری آنکھوں کو پیاس، تمہارے ایمان کو اتنی پیاس ہو جتنی پانی کی تھی، تو جیسے تم پوری رات خواب میں پانی دیکھتے رہے ویسے پھر تم
بس ہمیشہ امام زمانہ کی یاد میں رہو گے، تمہیں امام زمانہ ہی نظر آئیں گے. اس لیے تم جس قدر ہو سکے اپنے اندر وہ عشق و محبت، وہ ایمان پیدا کرو کہ تمہارے ذہن میں، دل و دماغ میں صرف امام زمانہ علیہ السلام. تو عزیزان گرامی، یہ جو نظام ہے، یہ جو اللہ نے نظام ولایت بنایا ہے، اس میں ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کو سمجھنا، ان کی معرفت حاصل کرنا. ہم پوری طرح سے نہیں سمجھ سکتے. معرفت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک شخص کی معرفت اور ایک ہوتی ہے شخصیت کی. شخص یعنی کہ اس کا نام کیا ہے، کہاں پیدا ہوئے، کہاں رہتے ہیں، یا کیا کھاتے پیتے ہیں، کیسا لباس، یہ شخص کی معرفت، ان کے والد والدہ کا نام. شخص کی معرفت کافی نہیں ہے، کیونکہ اگر شخص کی معرفت کافی ہو تو یہ تو کافر مشرک بھی جانتے ہیں کہ کوئی شیعوں کے امام ہیں، اہل سنت بھی جانتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں شیعہ کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام ہیں، ان کے والد کا نام حسن عسکری علیہ السلام، ان کے والدہ کا نام حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہا ہے. اسی طرح سے یعنی سامرہ میں پیدا ہوئے، اس وقت غیبت میں ہیں، 255 ہجری میں 15 شعبان کو پیدا ہوئے، اور 260 ہجری میں غیبت صغریٰ شروع ہو گئی، 329 ہجری میں غیبت کبریٰ شروع ہو گئی، اور آج تک غیبت کبریٰ میں ہے. اور غیبت صغریٰ میں 69 ایئرس 69 سال میں انہوں نے 4 نائب خاص اپنے اپوائنٹ کیے. یعنی یہ ہے معرفت شخص. یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو غیر مسلموں کے پاس بھی ہے. معرفت شخصیت، وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کیا ہیں، وہ کون ہیں، ان کی ولایت کیا ہے، وہ امامت کے مالک ہیں، وہ عصمت کے مالک ہیں، وہ رحم دل ہیں، وہ عادل ہیں، وہ ظلم کو پسند نہیں کرتے. کیونکہ جب تک معرفت نہ ہو تو انسان تو والدین کا بھی گستاخ بن جاتا ہے. جب اس کو یہ نہیں پتا کہ میرے والدین کا مقام کیا ہے، یہ چاہے گنہگار ہوں، لیکن والدین کا مقام یہ ہے کہ ان کے سامنے اف تک نہیں کر سکتے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. یہ معرفت ہونا کہ ماں باپ کا احترام کیا ہے. یہ معرفت اگر ماں باپ کی ہو جائے تو انسان والدین کے سامنے اف نہیں کرتا. اور جب امام کی معرفت ہو جائے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ حجت خدا ہیں، یہ امام منصوص من اللہ ہیں، یعنی جب انسان کو یہ سمجھ آ جائے تو خود بخود اس کی زندگی کے اندر امام زمانہ کی اطاعت برپا ہو جائے گی. وہ پھر امام علیہ السلام کی شان میں کبھی گستاخی نہیں کرے گا، کبھی وہ یعنی ہر طرح سے امام علیہ السلام کا مطیع و فرما بردار بن جائے گا. وہ امام کا یعنی کہیں ایسا کوئی کام نہیں کرے گا جو امام کو ناپسند ہو. یہ معرفت انسان سے سارے کام کراتی ہے. معرفت جتنی بڑھتی چلی جائے، بعض اوقات انسان معرفت نہیں ہوتی پھر بھی وہ عاشق ہوتا ہے، لیکن یعنی وہ سادگی کے اندر ایسا ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ جہالت بھی بعض اوقات نعمت ہوتی ہے. نہیں پتا تو انسان بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے نا پتہ ہونے کی وجہ سے. تو لیکن بعض اوقات انسان کو معرفت نہیں ہوتی تو وہ جانتا ہی نہیں، وہ پہچانتا ہی نہیں کہ میں کس کا ماننے والا ہوں، میں کس کے. تو یہ معرفت بہت ضروری ہے کہ انسان پہچانے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہم پہ ناظر ہیں. اگر وہ وجہ اللہ ہیں، عین اللہ ہیں، لسان اللہ ہیں، ید اللہ ہیں، اذن اللہ ہیں، تو وہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، وہ ہمیں سن بھی رہے ہیں، وہ ہم سے بات بھی کر رہے ہیں. ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم ان کو نہیں سن سکتے، لیکن وہ تو دیکھ سکتے ہیں. ہمیں اگر معرفت ہو تو ہم کبھی کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جو ہم ان کو ناراض کریں، ان سے دور ہو جائیں. جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنی اطاعت بڑھے گی، جتنی اطاعت بڑھے گی اتنی ہی پھر معرفت بڑھے گی. یعنی دونوں ایک دوسرے کو مدد کریں گے. تو اب معرفت بہت ضروری ہے امام علیہ السلام کی. معرفت یہ ہے کہ وہ اس وقت غیبت میں ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ جانتے نہیں، وہ سب جانتے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں. تو امام علیہ السلام، اب امام کی جو غیبت صغریٰ شروع ہوئی 260 ہجری میں، امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت شہادت کے بعد.
تو وہاں پہ ایک پوری بحث ہے کہ بھی وہ ایک پوری فوج کا لشکر گیا کئی سو لوگوں کا جو امام کو تلاش کرنے گیا اور انہیں امام نہیں ملے. نہیں ملے اس کا مطلب ہے نہیں ہے. ارے بھائی تلاش کرنے سے اگر کوئی نام ملے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے نہیں ملے. نہ ملنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، نہ ملنا نہ ملنے کی دلیل ہے. جیسے کوئی آدمی خدا کو ڈھونڈنے نکلے اور وہ کھو جائے، گم ہو جائے اور کہے کہ مجھے خدا نہیں ملا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نہیں ہے، اسے نہیں ملا بس. جیسے میری انگوٹھی اس ہال میں اس کمرے میں کھو جائے اور اس کے بعد میں تلاش کرتا رہوں اور مجھے انگوٹھی نہ ملے، تو یہ انگوٹھی کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، نہ ملنے کی دلیل ہے. میں نے تلاش کی، مجھے انگوٹھی نہیں ملی. اور مخصوصاً اگر مصلحت الہی یہی ہو کہ امام انہیں نہ ملیں جو امام کے دشمن ہیں اور ان کو معاذ اللہ استغفر اللہ قتل کرنے کے در پہ ہوں اور ان کو تلاش اس لیے کر رہے ہوں کہ ہم ان کو قتل کر دیں، تو ان کو تو نہیں، اللہ وہ ڈھونڈیں بھی تو نہیں ملیں گے ان کو. اور اللہ امام علیہ السلام کو غیبت میں لے گیا. پھر اس کے بعد اب غیبت پہ یہ کہ یہ شیخ صدوق کا نظریہ کہ نہیں وہ امام انویزیبل ہیں، یعنی نظر ہی نہیں آتے. بعض علماء کا نظریہ نہیں، یہ نہیں ہے کہ نظر نہیں آتے، پہچانے نہیں جاتے. بہرحال امام جسے چاہیں اسے نظر آئے، جسے چاہیں نظر نہ آئے. یہ ہمارا عقیدہ. اور امام علیہ السلام جو ہیں پھر وہاں سے ان کی غیبت شروع ہو گئی کہ جب دشمن ان کی تلاش میں آیا وہاں سے غیبت شروع ہوئی، اور پھر غیبت آج تک جاری ہے. اور پھر غیبت صغریٰ میں امام علیہ السلام نے خود اپنے نائب اپوائنٹ کیے. عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان ابن سعید، اور پھر حسین ابن روح، اور پھر علی ابن محمد سامری. 4 یہ امام کے نائب خاص تھے، جن کو یعنی نائب خاص وہ یعنی جس کو امام خود اپوائنٹ کریں. جیسے حضرت مسلم نے عقیل علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام نے کہا یہ ان کا ہاتھ میرا ہاتھ، ان کی اگر بیعت کرو تو میری بیعت کی ہے. کوفے میں ان کو اپنا نائب خاص بنا کے بھیجا. یعنی جس کو امام خود اپوائنٹ کرے وہ نائب خاص، جس کو خود اپوائنٹ نہ کرے وہ نائب عام، اگر وہ شرائط ہوں اس میں. تو اس کا رتبہ، اس کا مقام، اس کی عظمت بہت بلند ہے. تو اب یہ اگر آپ دیکھیں تو پورا نظام جو ہے یہ غیبت صغریٰ، اور آج امام جو ہے وہ غیبت کبریٰ میں ہے. یہ قرآن جو ہے وہ میراث ہے، اس کا کوئی وارث ہے. اگر میراث آج تک باقی ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی وارث بھی باقی ہے، کوئی ایسا وارث ہے جو اس قرآن کا وارث ہے. اور وہ قرآن کا وارث قرآن جیسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن صامت ہے، اسے قرآن ناطق ہونا چاہیے. قرآن کو اگر مجسم شکل میں دیکھنا ہے تو کبھی رسول اکرم کو دیکھ لیں، حضرت علی کو دیکھ لیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، علی مرتضیٰ علیہ السلام، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ یعنی علیہ السلام، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، یا آج امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ علیہ السلام. یہ قرآن ناطق ہے. اور اگر انہیں لکھا ہوا دیکھنا ہے تو قرآن صامت کو دیکھ لیں. اس قرآن کو جو کاغذ پہ لکھا ہوا ہے یہ انہیں کا یعنی یہ وہ لکھا ہوا امام، یعنی امام کو اگر نبی اور امام کو لکھا ہوا دیکھنا تو قرآن کو دیکھیں. اور بہت سے بزرگ علماء جیسے مرحوم آغا طحرانی نے ان سے سوال کیا کہ آقا امام زمانہ سے ہمیں کیسے پتہ چلے ہمارا تعلق واسطہ کیسا ہے؟ تو کہتے تھے بھی امام تو غیبت میں ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا تعلق واسطہ امام سے کیسا ہے یا ہوگا جب ظہور کریں، تو دیکھو تمہارا قرآن سے تعلق واسطہ کیسا ہے. جیسا قرآن سے تعلق واسطہ ہے ویسا ہی امام علیہ السلام سے ہوگا. قرآن کا احترام کرتے ہو نہیں کرتے، پشت کرتے ہو کہ نہیں کرتے، کہ قرآن یعنی احترام کیسا ہے، وضو کے ساتھ ہاتھ لگاتے نہیں لگاتے، اس کو پڑھتے ہو نہیں پڑھتے، قرآن کے ساتھ ٹائم گزارتے ہو کہ نہیں گزارتے، ہر روز دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے. یہ قرآن کریم کے ساتھ جتنا تمہارا قریبی تعلق ہوگا، واسطہ ہوگا، اتنا ہی تمہارا امام، کیونکہ وہ قرآن ناطق ہیں، اتنا ہی تمہارا امام علیہ السلام سے تعلق واسطہ ہوگا. تو اپنے اندر اگر آپ چاہیں کہ آپ خود اپنے آپ کو جج کریں، اسیس کریں، تو کوشش یہ کریں
کہ ہر روز قرآن کو ضرور دیکھیں. پڑھنا نہیں بھی جانتے تو کھول تو سکتے ہیں, دیکھیں تو صحیح. پڑھنا جانتے تو ایک پارہ پڑھیں, نہیں پڑھ سکتے آدھا پارہ پڑھیں, رب پڑھ لیں, ایک چہارم, ایک صفحہ پڑھ لیں, ایک آیت پڑھ لیں, ایک سطر پڑھ لیں, ہر روز پڑھیں, دیکھیں. تو قرآن جو ہے وہ ایک زندہ معجزہ ہے. اور پھر یہ نیمہ شعبان میں یعنی اعمال ہیں جیسے شب قدر, اس کے بعد افضل ترین رات کہتے ہیں نیمہ شعبان کو, بہت زیادہ اس پہ حدیث ہیں. اعمال ہیں دعا کمیل کا پڑھنا, جیسے 3 دفعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنا, یا اس طرح سے بہت سے اعمال رزق کے لیے, زندگی کے لیے اور سلامتی کے لیے, اس طرح سے. تو بہت زیادہ انسان کے لیے ترغیب دلایا گیا کہ انسان اپنے آپ کو امام زمانی بنائے, اپنے تعلق واسطے کو امام سے بہتر بنائے, جس قدر ہو سکے اپنے آپ کو قریب کریں امام علیہ السلام سے. ہر جمعے کو کم از کم صدقہ جب نکالتے ہیں تو امام زمانہ کی پہلے نیت کریں, صدقہ امام زمانہ کا نکالتا پھر اپنا, یہ نہیں نیت کریں تو پہلے امام زمانہ ہر چیز میں ان کی نیابت میں قرآن پڑھیں. انہیں ضرورت نہیں ہے, یہ سب آپ ہی کو ملے گا. ان کی جب آپ نیابت میں قرآن پڑھیں گے یا ان کو ہدیہ کریں گے تو ان کو ضرورت نہیں, آپ ہی کو ملے گا. پھر آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کو دے دیں, لیکن وہ اکثیر ہے, اس کا ثواب زیادہ ہے اس کا کہ امام کو ہدیہ کرنا, وہ قبول کر لیں تو جب لوٹائیں تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے, اس کا اثر بڑا عجیب و غریب ہے. تو اپنی زندگیوں کے اندر ایک ایسا اثر لے کے آئیں کہ قرآن جو ہے وہ جیسے آپ کے سامنے چمکتا ہے, دمکتا ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے, ویسا ہی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ, ان کا تجلی, ان کا نور, ان کا وجود, ان کے ساتھ عشق و محبت, ان کے یاد, زیارت پہ جائیں تو ان کی نیابت میں زیارت پڑھیں ان کے, تو آپ کی زیارت اگر قبول نہیں بھی ہونی ہوگی تو ہو جائے گی اگر امام زمانہ کی نیابت میں زیارت پڑھیں گے. تو جس قدر ہو سکے امام کو یاد کریں, ان کے ظہور کی دعائیں مانگیں, اللہم کل ولی پڑھیں, اس طرح سے مختلف دعائیں ہیں ان کو پڑھیں, اور امام کو پکاریں, ان سے بات کریں. اور ہمارا بہجت سے کس نے سوال کیا ایک طالب علم نے, کہا آپ کہتے ہیں امام زمانہ سے بات کرو, تو کیا امام ہماری بات سنتے جب ہم بات کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ابھی یہی جو تم نے مجھ سے کہا, اس سے پہلے کہ میں سنوں امام زمانہ نے سنا ہے, اور ابھی جب میں بول رہا ہوں اس سے پہلے کہ تم سنو امام زمانہ میرے جواب کو سن رہا ہے. تو امام سنتے ہیں, ہمیں ہمارے گناہ, ہمارے آنکھوں پہ, ہمارے کانوں پہ گناہوں کی وجہ سے پردے پڑے, ہمیں نظر نہیں آتا, ہمیں پتہ نہیں چلتا, لیکن امام علیہ السلام ہماری باتوں کو سنتے ہیں. ہماری جب ہم مدد کے لیے پکارتے ہیں تو وہ ہمیں ہماری مدد کرتے ہیں, لیکن ہمارا ایمان و یقین پختہ ہونا چاہیے, ہماری محبت, ہماری ولا ان کے ساتھ مضبوط ہونی چاہیے, اور ہم بار بار امام علیہ السلام کو پکاریں, ان کو یاد کریں, ہر مہینے, ہر روز نہیں تو ہر ہفتے کم از کم, ہر شب جمعہ یا جمعے کے دن, یا کوئی امام کی زیارت پڑھ لیں, ان کو یاد کریں, یا کچھ بھی. یہ امام کا سوچنا, یاد کرنا, دعا کرنا, یہ انسان کی زندگیوں کے اندر برکتیں لے کے آتا ہے. بکم ینزل الغیث, آپ کی وجہ سے, جیسے زیارت جامع کبیرہ میں امام معصوم علیہ السلام نے فرمایا, یہ آپ کی ہستیاں جن کی وجہ سے اللہ بارش برساتا ہے, پھل دیتا ہے درختوں کو, اللہ یہ ساری نعمتیں دیتا ہے امام کے صدقے میں, ان کے وجود مقدس کے صدقے میں اللہ یہ ساری نعمتیں ہمیں عطا کرتا ہے. میں اسی پہ تمام کروں گا, اتفاق کروں گا. آئیں مل کے دعا کرتے ہیں, بانیان جشن کی پروردگارہ توفیقات میں اضافہ فرما, ہم سب کی عاقبت بخیر فرما, بار امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما, دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما, داعش و طالبان کو, آل سعود کو, آل خلیفہ کو غارت فرما پروردگارہ, ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. عراق و شام میں حالات خراب ہیں, بحرین میں, یمن میں, فلسطین میں, نائجیریا میں, برما میں, افغانستان میں, کشمیر میں, پروردگارہ سب کی حفاظت فرما. پروردگارہ بہت سے مومنات بے اولاد ہے, سب کو اولاد عنایت فرما, اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما, حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما. ہمارے جتنے بچے بچیاں امتحان دے چکے ہیں, دے رہے ہیں, ان کو ان کے امتحانوں میں کامیاب فرما. پروردگارہ کرونا وائرس کا خاتمہ فرما. ہمارے بہت سے مومنات, خصوصاً مجھے پتہ چلا اسلام کے اندر بہت زیادہ لوگ مریض ہیں, سب کو پروردگارہ شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. پروردگارہ جتنے بھی افراد پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. تمام مومن و مومنات کے رزق و روزگار میں برکت عنایت فرما. بہت سے لوگوں کی نوکریاں چلی گئی, مجھے بتایا منتظمین نے وہاں پہ اس لندن میں, امام مشن اس لندن کے نوکریاں نہیں, لوگوں کی بہت سے جاب چلی گئی. پروردگارہ سب کے رزق میں برکت عنایت فرما.
پروردگارہ جتنے بھی مومنات سننے والے پڑھنے والے جنہوں نے جو دیکھا انتظام اسپانسر ان سب کے توفیقات میں اضافہ فرما، سب کے حاجات کو پورا فرما، سب کی دعائیں مستجاب فرما، ہم سب کے تمام مرحومین کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، نیمہ شوال کے صدقے میں سارے ہمارے مرحومین کو امام زمان علیہ السلام کی، امام امیر المومنین کی جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما، اور ان سب کو وعد السلام میں جگہ عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔